من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو انہاں دیاں جاناں نالوں زیادہ عزیز نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تمام تعریفاں، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اور ہر قسم دی تعریف اگر ہے تو وہ اللہ خالق و مالک دی ذات واسطے خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب۔ دو رکعتہ پڑھ کے بیٹے پھر درود و سلام آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج دائے عظیم الشان خطبہ جمعہ 2 اگست سن 2024 آج دے اس مختصر ٹائم خطبہ جمعہ دے اندر میں اللہ دے فضل و کرم دے نال، اللہ دی توفیق دے نال امہات المومنین دے وچوں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ ام الہند انہاں دی سیرت دے اتے کچھ معروضات اور گزارشات کرنا چاہنا۔ پیارے بھائیوں اور میرے برادر، اللہ پاک دا اے نظام ہے، اس کائنات نو چلان واسطے اللہ نے ہر چیز دا جوڑا بنا دیتا ہے اور فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اساں تہاڈا جوڑا بنا دیتا ہے۔ اور ویکھ لو، مشاہدہ کر لو، اس کائنات دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جدا جوڑا نہ ہوئے۔ یہ جوڑیاں میرے رب نے بنا دیتیاں نے۔ اور کائنات دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جتنیاں ہستیاں انبیاء دیاں علیہ السلام دیاں اس کائنات دے اندر مبعوث ہوئیاں، اللہ پاک نے تمام انبیاء نو جو بیویاں عطا فرمائیاں، تو تمام انبیاء دیاں بیویاں نو اللہ پاک نے امت دیاں ماواں نہیں کیا۔ اے امت آخری امت، لاڈلی تے پیاری امت، اس امت دے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں نو فرمایا کہ اے امت دیاں ماواں نے، اور نبی علیہ السلام دی بیویاں دے نال اللہ اکبر کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے شہید ہو گئے اور تبھی فوت ہو گئے، انہاں تمام دیاں بیوہ دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نکاح کیتے، شادیاں کیتیاں، جبکہ نبی علیہ السلام دی بیویاں دے نال
کسی شادی نکاح نہیں کیتا اور نہ ہی کوئی کر سکتا. کیوں کہ امت دیاں اے ماواں نے اس نظریے دے مطابق. تو پیارے بھائیو، اج دے اس مختصر ٹائم دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ میری اور تہاڈی روحانی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت کچھ پہلو انشاءاللہ بیان کرنے دی کوشش کراں گا. اور اللہ کریم دے اگے میری دعا ہے اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سن 556 عیسوی نو پیدا ہوئیاں. اللہ اکبر. تو اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا جڑا نسب ہے نا، سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد اور خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی القرشیہ الاسدیہ. اللہ اکبر. اے نسب نامہ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اما جی دا نسب قصی ہوتے جا کے ملتا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا کے مل جاتا ہے. تو خاندانی اعتبار دے نال اما جی رضی اللہ تعالی عنہ اعزاز حاصل سی. سب تو زیادہ قریبی رشتہ داری اگر ہے سی تو وہ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اور ماں جی ام حبیبہ دے نال سی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی. اے چاچے بابے اور رشتہ داریاں نے اے دو بیویاں قریبی خاندانی رشتہ داراں وچوں سن. تو ماں جی دے والد محترم خویلد بن اسد اپنی قوم دے اندر اپنے خاندان دے اندر بڑی عزت دی اور تقریب دی نگاہ نال ویکھے جاندے سن. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ دے اندر انتہائی نیک سیرت، باعزت اور اعلیٰ حیثیت دے مالک سن. اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد محترم خویلد بن اسد بڑے دیانتدار تاجر سن. اور مکہ دے بازاراں دے اندر جیڑیاں چیزاں اندرون شہر اور بیرون ممالک چوں یعنی کہ شام چوں، مصر چوں اور دیگر ملکاں تو جڑی چیزاں مکے دے بازاراں وچ آوندیاں سن تے وکدیاں سن، او تمام زیادہ تر چیزاں خویلد بن اسد دے تجارتی قافلے جڑے او لے کے آیا کرتے سن، یعنی کہ بہت بڑے تاجر سن. اور پھر خویلد بن اسد عام الفیل یعنی کہ او سال جدوں یمن دا بادشاہ جن نے بیت اللہ دے اتے حملہ کرنا سی، عام الفیل کیا گیا اس سال نو. اور اس سال کو تقریباً 20 سال پہلا ہون والی جنگ جنوں حرب الفجار کیا جاتا ہے، اے دے تو پہلا انہاں دی وفات ہو چکی سی. اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد محترم طبقات ابن سعد کے مطابق. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خویلد بن اسد ایسے ہی جنگ دے اندر فوت ہوئے سن. باہر خیر اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والدہ محترمہ انہاں دا نام فاطمہ سی. فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم بن الحرم بن عامر بن لوئی اور بڑے مشہور صحابی ورقہ بن نوفل انہاں دے نال انہاں دی رشتہ داری سی. اور ورقہ بن نوفل اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے چچا دے بیٹے سن. ورقہ بیٹا نوفل دا یعنی نوفل دا بیٹا
نوفل اما جی خدیجہ دا چچا سی تے انہاں دا بیٹا ورقہ جڑا اپنے وقت دا بہت بڑا تورات انجیل زبور انہاں دے بہت بڑے عالم سن اور انہاں دا بہت زیادہ مطالعہ سی اور اکثر کتاباں دے حافظ بھی سن۔ باہر کیف ورقہ بن نوفل آپ دے چچا دا بیٹا اور ایک علماء دے اندر دا شمار ہوندا سی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پہلی شادی ابو حالہ بن نباش بن زرارہ بن وقدان اے ابو حالہ انہاں دے نال اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پہلی شادی ہوئی اور انہاں دے وچوں 3 بیٹے سن، ایک بیٹا ہند، ایک بیٹا طاہر اور ایک بیٹا حالہ۔ یہ 3 بچے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے پہلے خامد وچوں سن اور اے ابو حالہ فوت ہو گیا تو دوسری شادی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عتیق بن آئس دے نال ہوئی اور ایدے وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہند سی، ہند بنت عتیق۔ اور اس خامن دے نال اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا دا نباہ نہ ہو سکیا، علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی اور پھر وقت گزرتا گیا۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا لقب سی طاہرہ۔ جہالت دے دور دے اندر، شرک و کفر دے دور دے اندر اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دیاں عادتاں، انہاں دیاں صفتاں اے سن کہ اے پاک باز خاتون سی، کوئی عیب، کوئی ایسے گناہ جڑے سن انہاں دے اندر موجود نہیں سن۔ میں یہ سوچ رہا سا پڑھتا کہ ایسی پاک باز خاتون، سچائی، ایماندار اور خوش اخلاق خاتون اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر یہ صفتاں میرے رب نے پا دیتیاں سن۔ کیوں؟ ایک وقت آنا سی کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پیار محبت دے نال درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، اوندا سی کہنے سانو بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی الفت، بڑی جناب لگن، ساڑے میرے جنہ کوئی نبی دے نال پیار کر سکتا ہی نہیں۔ تو جدوں نامے نامی اس میں گرامی آئے تو پھر ساڑی زبانہ تو اے محبت کا اظہار نہ ہوئے، درود نہ پڑھیا جائے، کیسی محبت ہے؟ محبت کا اظہار کریا کرو پیارے بھائیو۔ اے دے نال نیکیاں 10 رحمتاں اللہ دیاں اس آدمی تے برس دیاں نے جیڑا درود پاک پڑھدا ہے۔ تو خیر دس رہا سا اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا لقب طاہرہ سی اور کنیت ام الہند سی، یعنی ام ہند، ہند دی ماں، یعنی ہند بیٹی جڑی عتیق تو پیدا ہوئی سی اس بیٹی دے نام تے اماں جی دی کنیت ام ہند سی۔ علمی گفتگو، علمی باتاں ذرا توجہ نال غور نال سنیا جے، یہ تواڈے کم آؤں گیاں۔ یعنی کہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق معلومات علمی یہ سانو ہونیاں چاہیے نے۔ کیوں؟ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڑی روحانی ماں ہے، تو اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نوں ایک خواب آیا۔ اللہ اکبر، خواب دا تذکرہ بعدو کراں گا۔ پہلا پیغمبر علیہ السلام 2 شادیاں تو بعد تیسری شادی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال ہوئی۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر اس وقت 40 سال سی اور نبی علیہ السلام
دی عمر پاک اس وقت 25 سال سی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی شادی تو بعد 4 بیٹیاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں۔ 4 بیٹیاں چوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بہناں، 4 بیٹیاں میرے اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائیاں۔ ایتھے ایک نقطے دی بات بھی کرتا جاواں، تسی لوگ سنتے ہو ایک طبقہ ایسا ہے جیڑا اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے تذکرہ، انہاں دے تذکرے بڑے کردے نے لیکن نہیں کردے تے باقی بیٹیاں میرے محبوب پیغمبر دیاں انہاں دا تذکرہ نہیں کردے۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ تینوں بیٹیاں انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا جاندہ، صرف ایک بیٹی دا تذکرہ کیتا جاندہ۔ اور یہ 4 بیٹیاں اما دی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں اللہ نے عطا فرمائے، اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ جنہوں طاہر طیبی کیا جاتا ہے، یہ 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے اور دونوں بیٹے اللہ پاک نے بچپن وچ ہی واپس لے لے۔ یہ وچ بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دیاں زندگیاں اگر اسی ویکھیے نا تو پتہ لگتا ہے، جویں حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا نافرمان نکلیا، بیٹیاں دا معاملہ بڑا عجیب ہے، بیٹے نافرمانیاں کر جاندے نے، انہاں کولوں غلط معاملے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ حکمت یہ سی کہ اللہ پاک نے بچپن وچ ہی نبی علیہ السلام دے دونوں بیٹیاں نو اپنے کول بلا لیا۔ یہ دونوں گھر میرے نبی دے فوت ہو گئے بچپن وچ، ایک حکمت یہ سمجھ لو۔ تو دوسری حکمت یہ ہے کہ امت مرداں وچوں میرا پیغمبر علیہ السلام حقیقی باپ نے تے انہاں 2 بیٹیاں دے، باقی ساری امت اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام روحانی باپ نے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، جدوں اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ کاروباری تجارت بہت بڑی تاجرہ، کاروباری مالدار خاتون سی، تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے چچا ابو طالب، جنہاں نو ایک طبقہ علیہ السلام بھی کہندا، کوئی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہندا، سن لو حضرت ابو طالب نے ایمان نہیں سی لیا اور اسی حالت دے اندر فوت ہو گیا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال سب تو زیادہ محبت کرنے والا، سب تو زیادہ میرے نبی دی ہمدردی کرنے والا، نصرت کرنے والا چچا وچوں اگر کوئی ہے سی تو وہی چچا ابو طالب سی۔ جدو فوت ہونے کا وقت آیا، حضرت علی حیدر کرار، جنہوں کئی لوگ مشکل کشا بھی کہتے ہیں، علی مشکل کشا، تو اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بلایا گیا، کیونکہ حضرت علی بھی ایمان لے آ چکے سن، تو بھتیجا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ابو طالب نے چونکہ بھتیجے سن سکے، تو ہون موت و حیات کی کشمکش سی۔ میرے محبوب پیغمبر اور حضرت علی دونوں نے ٹیل لگایا۔ حضرت علی نو یہ سی کہ میرا باپ جنت میں جان والا بن جائے، اور پیغمبر علیہ السلام دی خواہش یہ سی کہ میرا چچا بھی جنت میں جان والا بن جائے، کلمہ پڑھ لوے، جہنم تو بچ جائے۔ حتیٰ کہ ایتھوں تک بھی نوبت آئی کہ چاچا کان دے وچ کیا، چاچا میرا کلمہ پڑھ لے، میں کل قیامت والے دن اپنے رب دے نال جھگڑا کر کے تینوں جہنم تو بچا کے جنت وچ لے جاواں گا۔ لیکن چاچے نے کیا،
اور بیٹھے سن نا سارے ہی سردار ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ کمپنی اور دیگر دوسرے رشتہ دار بیٹھے سن. تو ابو طالب نے کیا کہ بھتیجا مینوں پتا تو سچا نبی ہے، لیکن کراچی آ جڑے بیٹھے نے نا انہاں نے میری آتما رول دینی ہے، انہاں میری بڑی توہین کرنی ہے کہ جاندہ جاندہ باپ دادے تو دین تو پھر کے گیا گھر سر مینوں مار دیے. اگر انہاں دے تانے مینوں خوف نہ ہوئے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لیندا. کفر دی حالت دے اندر فوت ہو گیا. ایک دفعہ سوال ہویا ابو طالب دے بارے تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ میرے چچے نو سب تو ہلکا عذاب جہنم دے اندر دتا جائے گا. وہ ہوئے گا اگ دی جتی پہنائی جائے گی. وہ اگ دی جتی دی تپش اس قدر ہوئے گی کہ یہ دماغ جڑا جویں ہڈیاں ابلدی ہے اسی طرح ابالے کھاندا ہوئے گا. یہ جہنم دا سب تو ہلکا عذاب اور ہمیشہ لے جہنم دے وچ عذاب ہوندا رہے گا. یہ نہیں کہ جنت وچ آ جائے گا جہنم تو آزاد ہو کے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطع نہیں فرمایا. تو اس بنیاد تے اسی رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام ابو طالب نو نہیں کہہ سکتے. تو خیر میں دس ہی رہا سا ابو طالب ٹائم ساڑھے اپنا 1:30 ہو گیا. میرا پروگرام یہ ہے کہ میں نہ اپنی گفتگو جدو ٹائم ہو جائے تھی مکمل کر کے یعنی اتنے ختم کر دیا کرا ٹائم دی پابندی ہو جائے. میرا موڈ یہ سی کہ میں ایک جمعے دے وچ نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت واقعات نو مکمل کراں. لیکن میرا دل چاہیا کہ نہیں مکمل سیرت نو سنایا جائے. کیوں؟ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امت دی ماں ہے اور سانو معلومات ہونیاں چاہیے نے. تو اس بنیاد سے میں اپنے انہاں خطبات جمعہ دے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے واقعات نو انہاں دی سیرت دے پہلوؤں نو تہاڈے سامنے پیش کراں. ہن گل ایتھے شروع ہوئی کہ چچا ابو طالب نو پتہ لگا کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ انہاں دے تجارتی قافلے ملک شام وچ مصر وچ اور دیگر ملکاں دے اندر جاندے سن سامان تجارت لے کے پھر اتوں دیگر چیزاں خرید کے لے کے آتے ہیں تو پھر مکے دے بازاراں وچ آ کے ویچتے سن. تو چچا ابو طالب کو پتہ لگا کہ خدیجہ چونکہ پہلے تو بیوہ ہو گئی یا بعدوں طلاق ہو گئی عتیق بن عائض نال نباہ نہ ہو سکیا. ہن انہاں نو ضرورت سی کہ ایسا مرد مل جائے جیڑا ایماندار بھی ہوئے دیانتدار بھی ہوئے با اخلاق بھی ہوئے با کردار بھی ہوئے. ہن مکے دے اندر بڑے بڑے سر کٹتے ہیں جڑے بڑیاں نے پیغام کرنے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہ مینوں یعنی اپنے آپ انہوں نے پیش کیتا کہ میں حاضر ہاں تہاڈا تجارتی مال میں بیچاں گا میں تہاڈا ساتھی بن جاواں گا. لیکن اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسے نو بھی قبول نہیں کیتا. اور اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کیونکہ میرے محبوب پیغمبر اس وقت 24-25 سال دے نوجوان سن خوب رو نوجوان سن خوش اخلاق با کردار با عزت خاندان دے ثبوت سن. تو اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دیاں صفتاں میرے پیغمبر دیاں جناب کارگزاریاں سن دیاں سن. لیکن
چچا ابو طالب نے یہ کہا میرے بھتیجے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھتیجا انج کر خدیجہ نو کیونکہ مادر خاتون ہے انہوں ایسے مرد کی ضرورت ہے تو انج کر اپنے آپ کو خدیجہ دے سامنے پیش کر ہو سکتا کو اللہ گل بنا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سوچ سمجھ فکر رکھنے والے سن۔ تو کیا چاچا تھوڑی گل ٹھیک ہے لیکن میں خود اپنے آپ کو خدیجہ دے سامنے پیش نہیں کراں گا۔ تو اس بنیاد تے چاچا نے یہ خدشے کا اظہار کیا کہ بھتیجا ہو سکتا اینے لوگ اتنے خدیجہ دے کے پیشکشاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کوئی تیرے تو پہلا نمبر ہی نہ رہ جائے تو پیچھے نہ رہ جائے۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا کوئی بات نہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا تو ایک ویلا آیا میرے محبوب پیغمبر نے یہ بھی فرمایا سی ہو سکتا چاچا کہ خدیجہ حضرت چونکہ وہ تو ایمان نہیں سننے دیا لیا تے اور نہ میرے محبوب پیغمبر کی زوجہ محترمہ سن۔ فرمایا کہ ہو سکتا خدیجہ مینوں خود ہی پیغام بھیج دے تو میں پھر غور و فکر کراں گا۔ اللہ اکبر۔ صدقے جاواں میں قربان جاواں اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان تو انہاں دے مقام تو پھر ایک ویلا آیا اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے پیغام بھیجیا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیغام آیا تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا ابو طالب دے نال مشورہ کیتا ہاں چچا جی خدیجہ دی طرفوں آ پیغام آیا چونکہ آپ دیاں صفتاں خوبیاں کارگزاریاں آپ دے اخلاق دیاں خوبیاں نوجوانوں اج تسی بھی تواڈے وچوں بھی ایسے نوجوان ہے نے جڑے چڑھدی جوانی دیاں منزلاں نو طے کر رہے ہو اور میرے محبوب پیغمبر بھی نوجوان سن 24-25 سال دے۔ تو فرمایا ابو طالب نے کہ بھتیجا ٹھیک ہے جا کے ملو جا کے مل کے پھر اپنے معاملات طے کر لو۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں تمہوں دگنا منافع دواں گی تسی میرے اس تجارت نو اگر چلاؤ گے میں تمہوں باقیاں دی نسبت دگنا منافع دواں گی۔ یہ گلاں میرا اللہ کروا رہا سی۔ اللہ بس زبان دے اوتے جیڑی بات اللہ چاہے کڈوا سکتا ہے یہ گلاں میرے اللہ نے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زبان تو نکلوائیاں۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات طے ہو گئی میسرہ غلام اما جی خدیجہ دا رضی اللہ تعالی عنہا دا یہ نال ہے اور ملک شام دی طرف قافلہ تجارتی روانہ ہو گیا۔ ملک شام دے بازار بصرہ دے کولے کے گرجا موجود سی جنوں کنیسہ بھی کیا جاتا ہے۔ وہ کنیسہ گرجے دے کول ایک درخت ایسا سی اس درخت دے تھلے سوائے نبیاں تو کوئی نہیں سی بیٹھا۔ اس وقت دا اوتھوں دا جڑا وہ یہودی عالم تورات زبور انجیل دا بہت بڑا عالم سی بلکہ پادری گرجے دا پادری سی۔ اس پادری نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گرمی دا موسم سی سائے دی ضرورت محسوس ہوئی تے اس درخت دے تھلے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بیٹھے۔ پادری نے ویکھیا اور میسرہ غلام جو کہ پہلا بھی آن جان ہے سی وہ پادری میسرہ نو بڑی ڈاڈی طرح جاندا سی۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اس غلام میسرہ نو پادری نے پوچھا کہ آ جڑا نوجوان بندہ یہ کون ہے؟ میسرہ نے دسیا کہ اے بیت اللہ دے متولی قریشی خاندان دے وچوں یہ نوجوان ہے۔ تو میسرہ نے جدو یہ جواب دیتا اللہ اکبر تو پھر گفتگو ہوئی۔ دوسرا سوال میسرہ نو پوچھا گیا ہاں میسرہ نو
اس پادری نے یہ دسیا کہ میں کتاباں وچ تورات زبور انجیل دے اندر چونکہ بہت سارا دا بھی مطالعہ سی تو میرے مطالعے دے مطابق جیڑا بندہ وقت دا نبی ہوندا وہ اس درخت دے تھلے ضرور بیٹھدا ہے۔ یہ بصرہ بازار شام دا او دے کول گرجے دے کول یہ درخت موجود سی، شاید اج بھی ہوئے۔ تو او پادری بڑے دھیان دے نال بڑے تجسس دے نال میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ویندا جا رہا اور انہیں یہ کہا میسرا اس پادری نے کہ مینوں انج لگتا یہ نوجوان وقت دا آخری نبی ہوئے گا، اس نوجوان کو علیحدہ نہیں ہونا، لاپرواہی نہیں برتنی، یہ نال رہنا بطور باڈی گارڈ، بطور حفاظت، بطور پہرے دار یہ خیال رکھنا۔ چونکہ جدو چھوٹے سن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ایک وقت ایسا آیا سی چچا ابو طالب نے نال کھڑا کیتا کہ چچا میں بھی نال جانا، بچے سن میں بھی نال جانا، تو منع کرنے کے باوجود اصرار غالب آیا۔ چچا ابو طالب میرے محبوب پیغمبر بچپن دے وچ نال لے گیا، پھر اوتھے جا کے جڑے معاملات ہوئے پادری نے وقت اس راہب نے ویکھیا سارا معاملہ تے اس راہب نے نشانیاں دیکھیاں پڑھیاں سن کہ یہ بچہ جڑا کوئی معمولی بچہ نہیں۔ تو خیر چونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے، میں اپنی بات میں ایتھے ہی ختم کرنا، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ ایتھے ہی شروع کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کریم مینوں تہانوں صحیح معنی چ صحیح سچا تے سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ مسلمان اسی ضرور ہیں لیکن عملی میدان میں بہت پیچھے ہے، عمل نال ہی گل بننی تے جویں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا سی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، گل بننی ہے بھاویں نوری اخوائے تو بھاویں کوئی ناری اخوائے، گل عمل نال بننی کہ ایک خاکی یعنی کہ عمل نال یہ اپنی جنت نو بنائے گا اور اعمال کی وجہ تو جہنم میں جائے گا۔ عمل چنگے نہیں تو بندے نے چنگے عمل کریں گے تو جنت ملے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت نال، بندے عمل کریں گے تو پھر لطر پولا تو پھر کدھر گیا نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔